کچھ باتیں ہو گئی تھی، اخلاص سے متعلق کچھ باتیں ہو گئی تھی، اور کامل اخلاص اور وفاداری یہ ہے کہ آدمی اپنے کاموں کو کرے، بہت کچھ خوب دوڑ لگائے، لیکن جب سوچتا ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اخلاص کی انتہا ہے، وفاداری کی انتہا ہے، بڑی وفاداری ہے کہ آدمی سب کچھ کر کے سر قربان دے کر دے، تو پھر کہے جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے جی، تو میں نے کیا کیا؟ ایک آدمی سر دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور پھر کہے کہ میں نے کیا کیا؟ سر بھی تو اسی کا عطیہ تھا۔ سر کس کا عطیہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ زبردست سمجھدار وفادار آدمی ہے۔ اگر ایک آدمی، ایک بادشاہ کسی غلام کو، خادم کو، اس کی لاکھوں خدام ہے، لاکھوں خدام میں سے ایک خادم کو کہہ دے کہ یہ 1 ارب روپیہ یہ دوسری خداؤں پر تقسیم کرے، اگر اس وقت یہ سمجھتے کہ میں نے یہ کمال میں کر رہا ہوں، اور بادشاہ اس کی بات کو سمجھ لیں، تو بادشاہ کے دل میں اس شخص کی اہمیت رہ جائے گی۔ وہ کہتا ہے دیا میں نے ہے، دیا میں نے ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اپنی مونچھوں کو کیا، بریتوں کو کیا کرتا ہے؟ موڑتا ہے کہ میں دے رہا ہوں۔ بھائی جس نے دیا ہے اور جس کے کہنے پر تم دے رہے ہو، اور پھر دینے پر تم تنخواہ بھی لیتے ہو، کیا دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جتنا تم تقسیم کرو گے اتنا میں اور تم کو دے دوں گا، یہ تمہارا حق ہوگا۔ تو اس میں اگر آدمی بادشاہ جھانک لے اس کو کہ یہ اپنی وہ اس میں کچھ کر رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، تو بادشاہ کو کس قدر اس پر افسوس ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم تھوڑا کرتے ہو کہ بہت کیا تم نے، 1 قدم جاتے ہیں اور 2 قدم کیا وہ دوڑ کے آتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین جو اپنا فضل و کرم ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ آدمی 100 جانیں دے دیں اس کے گھر، تو 100 جانیں بھی خدا کی دی ہوئی جانیں ہیں، اگر وہ قربان کرے تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ جب یہ فکر ہو تو آپ کی درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اگر یہ فکر ہو تو آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، بس یہی بات ہو کہ اس میں کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے سب کچھ کیا، وہ قدردان ہے، شکور ہے۔ ایک بزرگ وفات ہو گئے، غالباً یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ دکھا کہ تو کیا لائے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تم نے بہت کچھ کیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اس بات پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس میں ایک بات آئے گی، عقید تو واقعہ ہے، واقعے میں تو خیر اور باتیں بھی ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے نہ لے کہ جتنے بزرگان دین دنیا سے گئے ہیں، جو ساتھ تعلق تھا، آپس میں محبت تھی،
آخر وقت تک وہ ہمارے وہ جو جب جا رہے تھے تو وہ میرے دوست ہی رہے. میں اس سے وہ مجھ سے خوش کے چلے گئے. یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. ایک اللہ والو آپ سے خوش ہو کر جائے. ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب اورغزی رحمۃ اللہ علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آخر دم تک بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر اپنے لیے اپنے بیٹے برخوردار بہت اللہ پاک اس کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے. مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، ان کو اپنے ہاتھوں سے بتایا کہ مجھے کچھ کپڑا لاؤ، کفن لا رہا تھا. حالانکہ بیماری میں تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں گا، بس جا رہا ہوں. شہادت کا تو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت بم گرتا ہے. پھر اس نے کچھ وصیت ہی کی تو اس میں میری یہ سعادت تھی. تو بہرحال الحمدللہ وہ بڑی خوش چلے گئے. ہمارے حضرت مولانا حفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ الحمدللہ ہم سے ذرا بر ناگواری نہیں تھی، دنیا سے چلے گئے. بڑی خوش ہوئے. اور ہزاری صاحب تمنا کرتے کہ آ جائیں، میرے ساتھ ملاقات ہو جائیں. میں گیا بھی الحمدللہ، ملاقات بھی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی دل میں محبت ڈالی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. بڑی مجھے اس پہ خوشی ہے کہ الحمدللہ جانا تو سب کو ہے، لیکن خوش چلے گئے، شاید انشاءاللہ وہاں سے ملاقات بھی وہاں ہو جائے گی. خوش گئے. حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے صاحبزادے تھے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت خوش ہو کر چلے گئے الحمدللہ. اس کا ایک خادم تھا، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، اویس نام تھا غالباً، مولانا اویس صاحب. اور ہمارے مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اپنی موت کی پوری رات مجھے بھیجتے کہ اتنے دن باقی رہ گئے. اتنے دن وہ عجیب آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ 775 چند دن کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں. 777. کسی کو تو اپنے پورا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ پاک جل بتا رہے کہ تمہارے دن ایام قریب ہے، ایام قریب ہے. 30 سال میں تمہیں جانا ہے. تو وہ رضات بھیجتے تھے. اور ابھی تک الحمدللہ ان کی جتنے ساتھی ہیں وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری محبتوں کو قائم رکھے. اور ہمارے ایک دوست تھے حضرت منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جیسے کہیں میں اس پر وقت گزر جائے گا، لیکن میں اس کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعید تھے، بہت پکیزہ آدمی تھے. اتا واپڈے کا یہ واپڈا نہیں کیا جو اللہ فون ٹیلی فون کمپنی کا بہت بڑا مدیر تھا. ٹی آئی پی کالونی تھا یا ٹی پی کالونی، وہ وہاں جو ہری پور میں اس میں وہ اس کی خانقاہ تھی. ریٹائر ہو گئے تھے اور بہت پکے آدمی تھے. لیبیا میں وہ گئے تھے تو اس کو وہاں اس وقت داڑھی پر کچھ پابندیاں تھیں. ہمارے مسلمان بھی تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو ہدایت دے، جب تک وہ زیر و زبر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو خیال نہیں آتا. اب وہ کہاں چلے گئے؟ جو داڑھی پر پابندیاں لگاتے وہ کہاں چلے گئے؟ اس وقت مجھے پتہ نہیں یہ کون تھا، بادشاہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ حالات تھے ان کی. پھر سارے تباہ ہو گئے. تو یہ اس نے کہا کہ میں داڑھی کا تھا نہیں
کیا وہ تو چھوڑ دے، میں اس کو کینچ بھی نہیں لگاؤں گا، نہیں وہ جو مٹھی بھر سے کم کو نہیں کروں گا، کچھ تھوڑا کم کرنے سے کچھ نہیں کروں گا، جاؤں گا واپس۔ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائے، تم کو پگڑی کے ساتھ کیا دفتروں میں آپ قبول کریں گے۔ اگر آپ ٹپر گندے میں شلغم کی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، تو آپ کو لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ کہتے ٹائی پہنا ہو، آپ ننگے آ جاؤ، تم ننگی بھی جاؤ گی کیونکہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لوگوں کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو چلنے دیا۔ بہت پکیزہ آدمی تھے، یہاں آئے تھے ایک بار، بہت پریشان تھے، رو رہے تھے، بیچارے کے ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا یہاں، نہیں وہ جو ہوتا کبھی کبھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں، کیا جو کمر پر کوئی چیز لگاتے ہیں وہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی تھی، زبردست گاڑی تھی، اس میں وہ آیا تھا۔ زبردست کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرایا بھی شاید پڑی ہوگی وہ۔ تو مجھے اکیلے میں کر دی، اس ساتھ ایک دو ساتھی اور بھی تھے۔ فرمایا کہ مجھے میری زندگی بہت مشکل ہو گئی، انتہائی مشکل ہو گئی۔ تو اس کو میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی آدمی، انسان، چند جو ایک کا دکھ کا انسان نظر آتا ہے، کوئی گدھا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی گدھا نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی، اب میری زندگی تو بہت زیادہ خطرناک ہو گئی، اب میں کیسے گزارا کروں گا دنیا میں؟ تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی ترتیب بتائیں کہ میں اس حالات سے نکل آؤں۔ دراصل یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ گدھے ہوتے ہیں، دراصل اس کی جو اندرونی وہ ہے وہ چہرے پر آ جاتے ہیں، جس طرح پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ چرسی ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈنگان ہے، لیکن جب یہ گہرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر کچھ وظیفہ جو ذہن میں آیا دیا، اللہ جان نے ٹھیک کیا۔ تو وہ مجھے ایک بار انہوں نے فون کیا، وہ صبح کو مجھے بتایا، میرے بھتیجے نے، حج ظہور صاحب نے بتایا کہ رات کو حضرت نشاء صاحب کا فون آیا تھا۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، ڈائل فون تھا، یا کہیں تو ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تو وہی وہ جو بٹن دبا دبا کر کے پھر وہاں سے کرتے ہیں۔ تو اس کا فون آیا تھا، تو پوچھا کہ وہ طبیعت کیسی ہے؟ تو ٹھیک ہے، کہ دعا کی درخواست ہے۔ اب میں سمجھ گئی کہ 11 بجے تو فون نہیں کرتا، سردیوں کا موسم تھا غالباً، یا کچھ درمیان سے وقت تھا، تو 11 بجے وہ فون نہیں کرتا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ فوراً نماز کے بعد سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اتنا تکڑا نہیں ہے کہ ٹہر جائے۔ تو وہ شک تو مجھے بھی ہو گیا کہ خیر تو ہے، اللہ خیر کرے۔ بیمار تھا تھوڑا سا، معمولی، زیادہ نہیں تھا۔ تو وہ پھر میں نے اس کے گھر میں فون کیا، تو اس کی گھر والی نے فون اٹھایا یا کسی اور نے اٹھایا، مجھے اب یاد نہیں پڑتا، ہمارے ساتھ کوئی تھا، تو اس نے فون اٹھایا، اس نے کہا کہ اب آرام کر رہے ہیں، رات کو اس کو تکلیف ہوئی تھی اس لیے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ میں خوش ہوں کہ الحمدللہ کم از کم یہ آدمی، دوسری میں آدمی کسی کو پوچھے تو اس کی دوسری کی علامت ہوتی ہے، کیا ہے، بات ہو جائے اس کے فون پر۔ پھر اس کے بعد
وہ اس کو غلط دوائی کھلائی گئی تھی. ہماری ڈاکٹروں قصابوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. شوگر نہیں ہوتا وہ کہتے تمہارا شوگر ہائی ہے، ویکسین لگانا ہوگا. اپنی دوائی فروخت کرنے کے لیے یہ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کی تباہی لائے، ان ڈاکٹروں کو سب کو ختم کر دے. کوئی بات نہیں، اللہ پاک پھر ترتیب بنائے گا. لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ قید اعظم کیا جناح کا اسپتال ہے، یہ دوسری اسپتال ہے، یہ بیٹی اسی لیے ہے کہ کس طرح کس کو مار دیا جائے. اور ہمارے لوگ بھی پاگل ہے، جتنا بڑا اسپتال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑا اسپتال میں داخل کیے ہے، اس پر فخر کرتے ہیں. جو اس کو ویسے وہ مرواتے ہیں کہ مرواتی ہے. جو آدمی 20 لاکھ تک مروائے تو سے اچھا ہے کہ 2000 پر مروائے تم کو. مروانا تو اس کو ہے، 2000 پر مروائی مار دے تو ٹھیک ہے، یا 2000 اس سے لے لے. کس سے؟ وہ آدمی سے لے لے، اس کو مار دے. جس طرح وہاں خودکشی نہ کراتے ہیں وہ کیا ہو. یا اس کی 20 لاکھ روپے اسے لے لے کہ 20 لاکھ روپے بھی دے تم کو مار دیتا ہوں. ایسے ڈاکو ہے اللہ تعالیٰ اس کو، بس تو اسی بدلہ لے لے، اس کی انہی جانوں پر پڑ جائے. تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ اس کا نام منیر احمد تھا، ایک دوسرا تھا. اس کا نام بھی منیر احمد تھا. یہ کوئی محمد منیر تھا کوئی. وہ تھا ایمرجنسی کا بیمار تھا. اور یہ بھی ایمرجنسی میں نہیں تھا، ویسے بیمار تھا. اس کی فائل لایا گیا، اس کے ساتھ اس کا فائل اس کے ساتھ رکھا گیا، اور دوسری کا فائل یہ اچھا اسپتال ہے. کیا ہے جو برے ہوتے ہو تو میں نے بیان کیے. تو وہاں اس نے اسپتال اس میں رکھ دیا، یعنی بدل کیا. جو ایمرجنسی میں تھا وہ اس کے ساتھ رکھ دیا. تو انہوں نے اس کو اٹھا کر ایمرجنسی میں لے گیا. وہ ڈاکٹر بھی نہیں دیکھتا کہ وہی ہے یا نہیں ہے. کوئی نبض دیکھو یہاں تو ہے نہیں، یہ کہتا تو ہے نہیں. کہتا یہ ہے کہ جو بھی بتایا جائے اس بلبل کو شہید دے گا. یہ نہیں دیکھتا کہ وہی ہے یا نہیں ہے، بیمار ہے یا نہیں ہے. یہ اس کی بات میں یہ تو اس کی طبیعت خراب ہوگی. اس نے کہا کہ مجھے لے جاؤ فوراً. وہ آ گئے گھر. اس سے اس کی بیماری بڑھ گئی. اور دوسرا جو ہے اس کو وہ ایمرجنسی والا تھا، وہ وہاں پڑا رہا، وہ وہاں مر گیا. 2 نمبر شہید وفات ہو گئے. یہ ہماری ڈاکٹر ہیں. یہ سارے وہ جو پاس ہوتے ہیں کیا نقلوں پر، نقل مار مار کر کے پاس ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے. تو بہرحال اس کے پاس ہو گئے. تو پھر دوسری دن مجھے پتہ چلا، صبح مجھے ظہور صاحب آ گئے کہ وہ ہمارے بھتیجے کہ وہ تو وفات ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا دکھ ہوا. وہاں سے بھاگے چلنا شروع کر دیا. بارش بھی تھی غالباً، اور دن اتنی زیادہ بڑی نہیں تھے. تو اس کی جنازہ بھی اول وقت میں تھا، جلدی میں تھا. تو بہرحال میں پہنچ گیا کسی حد تک. غالباً جنازے میں شرکت نہیں ہوئی، لیکن وہ جو تدفین تھی اس میں پہنچ گیا، یا بس جنازے کی آخر میں. تو اس طرح میں پہنچ تو گیا. بہرحال چہرہ مبارک بھی دیکھ لیا. سو رہا تھا. ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ میں میرے سامنے تھا، بالکل سو رہا تھا. نظر نہیں آ رہا تھا کہ سو رہا. اتنا حسین پہلے بھی نہیں تھا جتنا موت کے وقت حسین تھا. یقیناً آدمی کہتے میں دیکھتا رہا ہوں. تو بہرحال
پھر جب تدفین سے ہم فارغ ہو گئے تو ڈاکٹر منظور صاحب وہ اب حیات ہے، قوی اللہ شاہ صاحب، یہ مولانا قوی اللہ شاہ صاحب اس وقت وہ ترناوے میں غالباً تھے، ترناوا وہاں کوئی جگہ ہے قریب، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور بھی کئی ساتھی تھے اس کے ساتھ، تو بیٹھے تھے اور غالباً واقعہ وہ بیان کر رہا تھا حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منظور صاحب، وہاں اس کا اسپتال ہے، تو بڑے فکر مند آدمی تھے حضرت منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے ہم لائے تو رات کو وہ آپ کے فون کے بارے میں پوچھے کہ ہمیں اس کا فون ملا دیں، اس کو کس طرح، پریشان تھا کس طرح بات ہو جائے، لیکن ہمیں کسی کے ساتھ فون نہیں تھا، اس وقت میں سختی تھی، انہیں اسپتال سے لایا گیا تھا، تو پھر یہ بس یہی ہوا کہ ہم نے کہیں سے فون کا نمبر لے لیا، ان کے پاس اپنا تھا، لیکن اس وقت آدمی جب سخت بیماری میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا، تو کہتے کہ کہیں سے پیدا کیا نمبر، تو یہی وجہ تھی کہ وہ اب یہی ڈھونڈ رہے تھے کوئی بات ہو جائے مختار الدین کے ساتھ تو اچھا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت تک وہ تھوڑا سا وہ رہے، تو عصر کے وقت وہ جب بیدار ہو گئے یا نمازیں پڑھی سب، تو اس نے کب فرمایا کہ میں نے سوچے سیر نہیں پڑی صبح کے وقت، اب دیکھو اعمال کی پابندی کرو، معمولات کی پابندی کرو، تو اس نے تو ہم نے کہ کوئی ایک آدمی پڑھ لے، میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں، آدمی اس وقت بھول بھی جاتا ہے، بیماری درد بھی ہوتا ہے، تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہ 2 انجیکشن لگائے تھے کہ جب میں جسی کو لگاؤں تو وہ ایک بھی برداشت نہیں کرتا درد کے، اس نے 2 میں اس کو لگائے تھے، پھر بھی تھوڑا سی وہ آنکھ کر کے پھر کہا فرمایا کہ مجھے یہ سنا دو، تو وہی پڑھتے گئے، یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے گئے، اس کا معمول تھا ان کا کہ صورت نازعات یہ عصر کے بعد ایک آدمی پڑھتا تھا، یہ سنتا تھا، تو اس نے کہا کہ صورت نازعات بھی کوئی پڑھائے تو اچھا ہوگا، نازعات بھی پڑھائی گئی، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جو آدمی دنیا سے ایسی حالت میں چلا جائے جب وہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ، وہ حدیث پڑھائی، وہ سنائی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو سب کہو کہ لا الہ الا اللہ، اب دیکھو یہ جا رہا ہے، کیسی مزدار جانا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے، ابھی پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ پڑھتا گیا، پھر اس کی تھوڑی سی وقفہ ہو گیا، آنکھ ایسی ہو گئی، دردی تھی، تو پھر کہا کہ دیکھو میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، میں آپ کو ہی بتاتا ہوں، میرا بھی کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جیب میں جو ہے اس پر جس نے قبضہ کر دیا وہی ہے، الحمدللہ، تو وہ کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، وہ تاخچی میں جو پیسے ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ ہے رزگاری تھی اس وقت، یہ 8 آنے روپیہ وہ یہ ہوتے تھے، تو وہ اس کے وہ میرا یہ ہے ہمارا، اس میں سب کچھ ہے، نہ مجھ پر کس کا قرض ہے، نہ میرا کس پر قرض ہے، صاف ہے، وہ کہا تھا، اور یہ گھر جو ہے یہ میں نے، یہ میری بیوی کی رہے، اس میں اس کا ایک بیٹا تھا، وہ لندن میں رہتا تھا، بیٹیاں اس نے
بیاہ ہو گئی تھی سارے اپنی خاوند کے ساتھ خوش تھی الحمدللہ اللہ خوش رکھے اس کو. تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ فرمایا کہ اور یہ خانقاہ ہے یہ میرا لوگ اللہ اللہ کریں لیکن ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہمیں اچھی بیٹے دے دے جو تمہارا وارث بنے تمہاری دینی وارث بنے. تو چونکہ وہ بہت بعد میں دین کی طرف آئے تھے تو اس کی بیٹے جو تھے وہ پہلے سے وہ تھے اس کو اچھا آدمی تھے بہت اچھا آدمی ہے لیکن وہ نہیں وہ جو علم نہ ہو نہ ہو تو صحبت نہ ہو تو تھوڑا دور رہا تھا کہ ورنہ بہت اچھا آدمی ہے. یہاں بھی غالباً آئے تھے ایک دو رات کے لیے یا وہاں آئی تھی میں ملاقات ہوئی تھی میرے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو پھر سب کو کہا کہ وہ معاف کرتے ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلتا معافی بھی سب سے مانگی. وہاں خواتین اس کی بیٹیاں آئی تھی پردے کے اس طرف اور اہلیہ تھی انہوں نے کہا کہ معاف ہے سب معافی تلافی ہو گئی مبارک موت ہے. اس کے بعد اس کی درد کی وجہ سے یا اس کی پھر تھوڑی سی وہ سر رکھ دیا پھر اٹھا فرمایا کہ اب دیکھو چلتی چلتی بھی وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے. یہی اسی بات کو میں عرض کر رہا تھا یہ جو میں کر رہا ہوں ابھی اس لیے پورا یہ واقعہ سنایا آپ کے. تو وہ حضرت نشان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتی مجھے کہا ہاں ایک بات وہ مجھے بھول گیا وہ اتنی مہربان آدمی تھی کہ وہ کہتے کہ اثر ہوتا وہ کہتے کہ چلے جاؤ تمہارا کلینک ہے بیمار ہوگا بیمار ہے. اس دن وہ نہیں کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ رہو ٹھہر جاؤ تھوڑا بس. میں پھر مجھے کہا کہ آپ وہاں ایک کتاب ہے حضرت محمد علی حجویری رحمۃ اللہ کا نام کتاب ہے کیا نام ہے اس کا وہ ایک کتاب ہے توصف پر ہے کشف المحجوب وہ پڑھا ہے سبز رنگ کا ہے. تو میں کہتے کتب خانے میں کیسے ڈھونڈوں گا تو مان اس نے کہا کہ وہ تاکچے میں رکھا ہوا ہے دیکھو وہاں پڑھا ہے یوں ہی پڑھا ہے. تو جب میں نے اس نے کہا کہ 160 صفحہ بتایا 130 صفحہ بتایا کہ اس کو نکال دو 106 صفحہ کو اٹھا اس نے کہا کہ پڑھو اس کو. وہ بہت اچھی تعلیم دے دیتے لوگوں کو کتاب سے کہتے کہ اس کو پڑھ لو. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کسی کی جو خدمت کی بندوں کی دین کی جو خدمت تو نے کی عبادت کی اور تو یہ سمجھا کہ میں نے عبادت کی تو ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہو گیا. یعنی اپنی عبادت کو اپنی چیزوں کو نہ سمجھے چونکہ صوفی تھا صوفی کی سفیانی کی بات میں وہ بات کر رہا تھا کتاب والے مسئلہ نہیں بتا رہے وہ کہتے گویا تو روحانی موت کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا. ہاں اگر تو نے کہا کہ میں نے نہیں کیا کسی نے کیا تو آپ کامیاب ہو گئے ایسی کوئی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے بھول گیا کوئی باتیں کچھ اور باتیں بھی تھی اس میں. تو اس میں ایک بات جو تھی وہ پتے کی وہ کیا بتائی کہ دیکھو خدمتیں کرو اللہ کے راستے میں دوڑو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرو لیکن کبھی بھی یہ نہیں نہ کہیں کہ یہ میں نے کی ہے یہ میں نے کی ہے. کہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مجھے توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کرائی ورنہ میں کیا یہ بڑے بڑے کام کیا ہوتے. فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ مجھے پھر کلمہ پڑھو پھر میں کلمہ شروع کر دیا
کہو، آپ ہی کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے ایک ٹہنی، کوئی تر ٹہنی وہ مجھے دے دے، مسواک بناتا ہوں۔ تو رحمت علی بابا یہاں بھی آتے، یہاں بہت عرصہ رہے، تو کمزور ہو چکے، اس وقت بھی بہت اس کی عمر تھی، تو اس نے ٹہنی وہاں سے کاٹ کر کے دے دی۔ تو ڈاکٹر مدو صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک کیا اور میں اس کو چاقو کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو کوٹتا تاکہ تھوڑا سا اس کو نرم کروں، تو اندر سے آواز آئی اس کی بیٹی کی کہ مجھے دے دو، میں اس کو نرم کروں گا، منہ میں چباؤں گا۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب پہ جائے، دنیا سے گئے، تو انہوں نے، اس کی بیٹی نے اس کو چبایا منہ میں، ان کو دے دیا اور کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور یا لا الہ پڑھ کر، اور ایک طرف اس نے مسواک کیا، دوسری طرف کر رہا تھا تو ہاتھ گر گیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وفات ہو گیا۔ یہ دنیا کا دوڑ ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن آج وہ نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی یادیں تازہ ہیں، یادیں تازہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کی کیا مقام ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کی موت اس طرح شاندار آ جائے تو شاید اس طرح کی موت میں نے بزرگوں کی پڑھی ہے، لیکن اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، پھر جاتا ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، یا اس کے صحابہ کرام کرتے ہیں، یا اس کے بعد کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوگا تب کرے گا۔ حالانکہ یہ عالم نہیں تھا، میں بتاتا ہوں، یہ عالم نہیں تھا، عالم تھا، خدا کو جانتا تھا، خدا کو جانتا، پہچانتا تھا، جانتا نہیں، کیا تھا، پہچانتا تھا، اس کی صفات کو پہچانتا تھا۔ تو اپنے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے۔ ایک بار ہم اس ساتھ بیٹھے تھے، تو میں بھی صلاۃ کا بڑا شوقین ہوں، یہ وہ جو پتے سبز سبز ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں، اس جو جرجیر ہے وہ نہیں، دوسرا وہ نہیں ہوتا، یہ جو جس کو خس کہتے ہیں آپ کے، تو یہ سبز 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 وہ پتے، وہ چوڑی چوڑی پتے ہوتے ہیں، وہ بہت کھاتے تھے۔ سفید نہیں ہوتے، وہ تھوڑا سفید سی، تھوڑا سا اور قسم کے رنگ کے ہوتے ہیں، زرد کی طرف مائل ہوتے ہیں، زردی کی طرف۔ تو کس نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت زیادہ یہ گھاس کھاتے ہیں؟ میرے متعلق کہا کہ وہ بہت گھاس کھاتے ہیں، وہ بہت زیادہ یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے کہتے، وہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ میں تو اسی دیکھا کہ جانور کا خوراکی گھاس ہے، جانور کا خوراکی گھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، آپ کو اللہ رب العالمین ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری موت اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی موت اچھی کر دیں، اور ہم سے نیک اولادوں کو چھوڑ کیا وہ ہم باقی رہنے دے، کہ تاکہ وہ کام کریں، اولادوں کو، مریدین کو اور شاگردوں کو۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ علماء جس کے شاگرد ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، اور وہ اخلاص والے لوگوں کو پیدا کریں۔ کتنے وہ خوش بخت ہے وہ اہل اللہ جو پیچھے ایسے ایک جمع افیر کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کے بعد اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راستے پر لگاتے ہیں، ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرمائیں، اور ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے۔ جب دنیا سے جائیں ایسے جائیں کہ کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔